قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا، فضل کیا، رحمت کی کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. کسی علاقے میں بارش نہ ہو، جانور، انسان، کھیتیاں تباہ ہو جائیں، جتنی شدید ضرورت اس وقت ان کو بارش کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہر وقت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی تعلیمات کی ہے. وہ نبی رحمت ہیں. جس طرح کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ مشقت میں ہو، عزیز علیہ ما عنتم، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز پر بڑے پریشان ہوتے ہیں جو امت پر مشقت کا سبب بنتی ہو. وہ نہیں چاہتے کہ ان پر کوئی بے جا پابندیاں لگیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت نازل کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو بات تمہارے دل میں ہو یا اس کو تم ظاہر کرو، دونوں پر اللہ پکڑ کرے گا. تو یہ بات بڑی گراں گزری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چپ بولو نہیں، اللہ کا حکم ہے، کہو جی بس سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم نے طاعت کر لی، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اس کے بعد درخواست دے دیں گے یا اللہ یہ بوجھ لگ رہا ہے ہمیں. دل میں تو وسوسے آتے ہی رہتے ہیں. دل میں چوری کا خیال آیا تو چوری کا گناہ مل جائے، دل میں بدکاری کا خیال آئے تو بدکاری کا گناہ مل جائے، بہت مشکل ہو جائے گی. تو ایک بار تسلیم کر لو، مان لو، اس کے بعد درخواست کر لیں گے. یہ بہترین ادب ہے. باپ اور بیٹے کے بیچ میں بھی، عورت اور اس کے شوہر کے بیچ میں بھی، جب کوئی حکم آئے بڑے کی طرف سے فوراً ریاکشن دینے کی بجائے چپ ہو جاؤ، مان لو، تسلیم کر لو، طاعت گزار بن جاؤ، اس کی حمایت حاصل کر لو، حکم دینے والے کو ایک بار خوش کر دو اور بعد میں درخواست رکھ دو کہ یہ کام مشکل لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا تھا، میں نے کوشش کی مگر ہو نہیں سک رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دل کے وسوسوں پر بھی پکڑ کروں گا. آپ نے فرمایا بات ایسی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، مگر تم یہ کہو سمعنا وأطعنا، سن لیا، مان لیا. مسلمانوں نے کہہ دیا سمعنا وأطعنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس سے زیادہ پابند نہیں کرتا جتنی اس کی طاقت ہے، اور دل کے وسوسے چونکہ تمہاری طاقت میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ نہیں کرتا. تو وہاں کیا فرمایا، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. یا اللہ جیسے سابقہ امتوں پر بوجھ ڈالے تھے ہم پر مت ڈالنا، اور ایسا بوجھ ہم پر نہ ہو جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں. تو مسلمانوں نے پہلے بات مان لی، اس کے بعد درخواست کر دی، دعا کر لی. اللہ تعالیٰ نے مانتے ہوئے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب اللہ تعالیٰ تم سے پکڑ نہیں کرے گا ایسے کام کی جو تمہاری طاقت سے باہر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف فرماتے، اور جو دل کا معاملہ ہے فرماتے یہ میرے بس میں نہیں ہے. میرا دل کسی طرف مائل ہو، جو ظاہری چیز ہے اس میں انصاف کرتا ہوں، جو دل کا میلان اور محبت ہے وہ میرے بس میں نہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فضل کیا کہ ہمیں ایسا نبی رحمت عطا فرمایا
کہ جو نہیں چاہتے کہ میری امت پر کوئی مشقت ہو. کتنی بڑی بات. فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا. کام اچھا ہے، ضروری ہے، لیکن لازم اس لیے نہیں کر رہا، حکم اس لیے نہیں دے رہا کہ مشقت میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سارے اعضاء ایک بار دیتا ہے، دانت 2 بار دیتا ہے. کہ تم پہ کہتے ہو گئے کہ بچپن میں پتہ نہیں تھا، ٹافی کھا لی اور دانت خراب ہو گئے، اب تو سمجھدار ہو گئے ہو نا، اب باز آ جانا، اب صاف کیا کرو. یہاں سے یہ لیبارٹری ہے، یہیں پہ ہی مزہ چکھا جاتا ہے، یہیں پہ ہی کسی چیز کی زیادتی اور کمی کا پتہ چلتا ہے. گلے سے نیچے اتر گیا تو کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ پوری لیبارٹری ہے. آپ کوئی چورن منہ میں ڈالو تو بتا سکتے ہو اس میں کیا کچھ ڈلا ہوا ہے. یہ لیبارٹری ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. اور اگر لیبارٹری میں ہی کچرا جمع ہو گیا تو پھر سارا کچرا اندر جائے گا. اس لیے فرمایا مسواک کیا کرو، اس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، منہ صاف ہو جاتا ہے اور رب راضی ہو جاتا ہے. منہ تیرا صاف ہوا ہے، رب راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اور فرمایا ان ملائکۃ اللہ تتعذى مما يتعذى منه الناس، اللہ کے فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس لیے تمہارے منہ سے بدبو کے ببھوکے آ رہے ہوں تو فرشتے اس منہ کے ساتھ جڑ کر وہاں سے تیرے منہ کی تسبیح، تکبیر اور اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات لے کر رب کے پاس جاتے ہیں. تیرے پاس آنا ان کی مجبوری ہے اور تو ان کو بدبو سنگھاتا ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے منہ تیرے سے بدبو نہیں آنی چاہیے. ہر بار سوتے وقت بھی، جاگتے وقت بھی، نمازوں کے ساتھ بھی، کھانے کے بعد بھی مسواک کیا کرنی چاہیے. لیکن میں نمازوں کے ساتھ مسواک کو اس لیے لازم نہیں کرتا کہ مشقت نہ ہو جائے، ورنہ ہے کام بڑا اہم. میں امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی رات 9-10 بجے، 11 بجے، ساتھی بیٹھے بیٹھے اونگنے لگ گئے، بعد کے خراٹے شروع ہو گئے. آپ تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھائی. فرمایا یہ اصل میں اس کا پسندیدہ وقت ہے. لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی، اگر عشاء لیٹ پڑھنے میں مشقت نہ ہوتی تو میں اس وقت عشاء پڑھنے کو لازم کر دیتا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کر کے اس امت پر تخفیف کرواتے ہیں. اب نماز کا حال دیکھ لو. 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں اس امت کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی ہمت کی ہے بھائی. ان کا بھی ہم پر احسان ہے، اللہ ان کو اعلیٰ درجہ دے. بار بار کہتے تھے اور کم کروا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، میرا لکھا بدلتا نہیں. میں نے 50 لکھی تھی، آپ نے 5 کروا لی، تو آپ 5 پڑھ لینا، میں اپنے لکھے کے مطابق اجر دوں. اس امت پر تخفیف کی. آپ اندازہ لگاؤ، ایمان لے آیا، ہاں نیت میں برائی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ما لم تعمل او تتکلم، جب تک اس نیت پر بات نہ کرے اور جب تک اس پر کوئی ایکشن نہ کرے. دل میں چوری کا خیال آیا، گھر سے نکلا، ان کے گھر پہنچا مگر وہ جاگ رہے تھے، واپس آ گیا، اس کو چوری کا گناہ مل جائے گا. کیوں؟ ما لم تعمل او تتکلم، جب تک کوئی عمل نہ کر لے، جب تک وہ بات نہ کر لے. چوری کا خیال آیا، بدکاری کا خیال آیا، دوست کے ساتھ شیئر کر لیا. یہ بہت ہے، یہ بہت عام ہے. لڑکے آپس میں اس طرح کی باتیں بہت کرتے ہیں. فلاں فلم میں فلاں کو دیکھا، میرا یہ دل کر رہا تھا. یہ زبان پر لانے سے گناہ مل جاتا ہے. فرمایا اگر دل کا دل میں ہی رہ جائے ارادہ تو گناہ نہیں ملے گا، اگر زبان پر آ گیا یا حرکات پر آ گیا تو گناہ مل جائے گا. تو اس لیے زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. ارادہ تھا گناہ کا، قتل کا ارادہ تھا، وہ بھی قتل کرنے آ رہا ہے، یہ بھی اس کو قتل کرنے جا رہا ہے. دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے تلواریں اٹھائیں، دونوں نے ماری. ایک کی لگ گئی، ایک کی نہیں لگی، ایک قتل ہو گیا، ایک بچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. کسی نے پوچھا ما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا لأنہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ کسر تو اس نے بھی نہیں چھوڑی تھی، وہ تو اس کا داؤ چل گیا، اس کا نہیں چلا.
دونوں کا ارادہ ہے، دونوں کی حرکت بھی ہے، دونوں کی کوشش بھی ہے، اس لیے دونوں جہنم میں ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ قاتل کا گناہ زیادہ ہوگا، دوسرے کا تھوڑا کم ہوگا، بہرحال لیکن دونوں گناہ گار ہیں۔ تو دل کا ارادہ خالی ہو، اس پر مواخذہ نہیں، اگر زبان پر آ جائے یا کوئی حرکت کر بیٹھے اس کی مطابق تو پھر اس کا گناہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لو، ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ، مرتد ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ طور سے واپس آئے، دیکھا قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی، فرمایا اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، جس نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مرتد ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ ان کے دونوں معنی بنتے ہیں، اپنے آپ کو قتل کرو یا ایک دوسرے کو قتل کرے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، یہ تمہارے رب کے نزدیک پسندیدہ بات ہے کہ جس نے شرک کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد کی سزا اسلام میں بھی قتل ہی ہے، لیکن اللہ نے اس امت پر تخفیف یہ کر دی کہ اگر وہ قتل پکڑے جانے سے پہلے یا پکڑا جانے کے بعد بھی توبہ کر لیتا ہے تو ایک چانس اس کو مل جاتا ہے، توبہ کرنے پر اس کو توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر کپڑے پہننے میں، پاکی پلیدی میں، سابقہ امتوں کا یہ حال تھا، چمڑے کے کپڑے پہنتے تھے، جہاں پیشاب لگ جائے، پخانہ لگ جائے، کینچی پکڑو وہاں سے کاٹ دو، نیا ٹکڑا وہاں لگاؤ۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ حصہ ہے کہ فرمایا جہاں کوئی کچرا لگ جائے اس کو دھو لو۔ اور پھر وضو کرنا نماز کے لیے تھا، کہا کہ نہ وضو ملے، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، جسم کے لیے پانی نہ ملے تو جسم پر مٹی لگا لو، تیمم کر لو، یعنی وہ جو طریقہ ہے مخصوص ہاتھ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارو بسم اللہ پڑھ کر، منہ پر پھیرو، الٹا ہاتھ سیدھے کی پشت پر، سیدھا ہاتھ الٹے کی پشت پر، تو آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ پانی نہیں مل رہا، یہ پانی کم ہے، یہ پانی بہت مہنگا ہے، یا آپ بیمار ہیں استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کا تیمم غسل بھی ہو گیا۔ غسل واجب تھا تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو واجب تھا تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سہولت دی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، جنگل میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، تو ان کی ٹانگ پر سر رکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اب باہر چمگوئیاں چل رہی ہیں، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ادھر اس علاقے میں پانی نہیں ہے، اور جناب دیکھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، انہوں نے روکا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ باتیں ہو رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں سنی، بڑا غصہ آیا ان کو اپنی بچی پر، تو گئے جا کر کے بڑے زور سے ان کی پسلی پہ ہاتھ مارا۔ فرماتی ہیں مجھے بڑی درد ہوئی، جیسے جان نکل رہی ہو، فبی الموت، لیکن میں نے اپنی ٹانگ کو نہیں ہلایا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ آپ کا قیلولہ مکمل ہوا، آپ اٹھ کر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل کر۔ لوگ کہنے لگے ابوبکر یہ آپ کے خانوادے کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سہولت ہے۔ جسم پر غسل واجب تھا، وضو واجب تھا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کر لے۔ کپڑا گندا ہے، اس کو پیشاب لگا ہوا ہے، وہ اگر مٹی پر گھس گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک کرا دیتے۔ عورتیں آتی تھی مسجد میں، کہنے لگی آپ فرماتے ہیں کہ اتنا کپڑا زمین پر گھسا کر آؤ، پردے کا حصہ ہے، تو پھر وہ راستے میں اگر کسی کچرے اور گندگی پر سے گزرا تو وہ حصہ تو پلید ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطہرہ ما بعدہ،
گندی مٹی پر سے گزرا تو پلید ہو گیا، بعد میں پاک مٹی پر سے گزرا تو میں اس کو پاک قرار دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس امت کے لیے رحمتیں فرمائیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ نبی رحمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بہت اس امت پر شفقتیں کی ہوئی ہیں۔ کہاں وہ سختی کے جہاں لگ جائے پیشاب وہاں سے کینچی سے کاٹ دو، اور کہاں یہ نرمی کہ وہ مٹی کے ساتھ بھی پاک ہو جاتا ہے اور وہ پانی کے ساتھ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آپ استنجا کرتے ہیں، 3 مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لو، پانی ہونے کے باوجود بھی تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔ مٹی کے 3 ڈھیلے استعمال کر لو تو پاک ہو جاتا ہے، پانی ہو تو پانی استعمال کر لو، نہ چاہو تو پانی ہونے کے باوجود نہ استعمال کرو، مٹی اکیلی کافی ہو جاتی ہے، اور پانی استعمال کرو تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ اتنا بے تکلف دین ہے کہ آپ پہاڑوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سابقہ امتوں کو حکم تھا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس کو مسجد قرار دیا گیا ہے صرف اس میں نماز پڑھ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وتربتها طہورا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں میں سابقہ انبیاء سے امتیاز دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، جہاں 1 مہینے تک میں پہنچوں گا وہاں میرا روح پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کتنے مار کے ایسے ہیں جن میں لڑائی نہیں ہوئی اور دشمن آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آ سکا۔ بنو نذیر کا مارکا بھی اسی طرح کا تھا۔ بنو نذیر والے، ان پر اللہ نے رعب ڈال دیا، بنو قریظہ والوں پر رعب ڈال دیا، آپ نے ان کو نکال دیا۔ اور سب سے بڑا مارکا تبوک کا مارکا، جس طرح آپ واشنگٹن میں جا کر بیٹھ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے دل میں جا کر بیٹھ گئے ہیں تبوک میں، اور گھر میں آئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ فرمایا اللہ نے مجھے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، نماز کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ سابقہ امتوں میں وہ صرف مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے تھے، آپ جہاں چاہو گاڑی کھڑی کرو، سائیڈ میں مصلی ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، پاک مٹی ہے تو آپ نماز پڑھ لو۔ کتنی سہولت ہے، اور اس کی مٹی بھی پاک ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے، جہاں چاہو نماز پڑھ لو۔ حتیٰ کہ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ کیا مطلب؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی تو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ سنتیں، تہجد، تراویح، اصل یہی ہے کہ یہ گھر میں زیادہ افضل ہے۔ فرض نماز باجماعت کے ساتھ مسجد میں ضروری ہے، فرض نماز کے علاوہ باقی نمازیں گھر میں افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ فجر کی 2 سنتیں آپ مسجد میں پڑھو تو زیادہ اچھا اس لیے ہے کہ وہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ میں آیا تھا تو پھر میں کھڑا رہوں یا 2 رکعتیں مزید پڑھوں یا پڑھے بغیر بیٹھ جاؤں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ باقی ساری سنتیں گھر میں پڑھ لو، فجر کی 2 سنتیں مسجد میں پڑھنا اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، تہجد اور تراویح ایک ہی بات ہے۔ تہجد تراویح اگر آپ گھر میں پڑھیں، چھوٹی پڑھیں، قل ہو اللہ کے ساتھ پڑھیں، کبھی سستی کر لیں رہ جائے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں باجماعت اور زیادہ لمبی تراویح پڑھیں، اس کی کوالٹی زیادہ بہتر مسجد میں ہے، تو پھر آپ کا مسجد میں پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر یہ کوالٹی آپ گھر میں مینٹین کر سکتے ہیں تو گھر میں زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اسی طرح نماز بھی ہو گئی، یہ آپ کا روزہ بھی پہلی قوموں کے لیے قانون یہ تھا، اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی قانون یہ تھا کہ عشاء کے بعد آپ مغرب کے بعد آپ اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں جب تک آپ سو نہیں جاتے۔ آپ جب بھی سوئیں گے اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کی بیوی بھی حرام ہو گئی،
آپ پر کھانا بھی حرام ہو گیا۔ قیس بن سرما نام کے ایک مزدور صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ بیچارے عشاء پڑھ کر آئے، گھر والی سے کھانا مانگا، کہتی ہے کچھ نہیں، میں دیکھتی ہوں، ادھر ادھر دیکھنے گئی تو اس کو نیند آ گئی، واپس آئی کھانا لے کر تو اس کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ اب اگلے دن مزدوری کی تو بے ہوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا۔ ایک صحابی کا واقعہ بیوی کے پاس جانے کے بارے میں بھی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں سو کر اٹھی ہوں، میرا روزہ شروع ہو گیا، یہ مان نہیں رہا، یہ کہہ رہا نہیں تم غلط کہہ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، فَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ آپ فجر تک کھا پی سکتے ہو۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور بیویوں کے پاس جانے کو بھی فجر کی اذان سے پہلے پہلے کو جائز قرار دے دیا۔ یہ سابقہ امتوں کا روزہ تھا اور یہ اس امت کا روزہ ہے۔ کتنا زیادہ فضل اور کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر، اللہ اکبر۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فضل فرمائے، اور آپ پوری کوشش کرتے تھے کہ اس امت پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ سابقہ امتوں پر بوجھ دو طرح کے تھے، ایک وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالے تھے، اور ایک وہ تھے جو انہوں نے اپنے اوپر ڈالے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ہی ڈلنے سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ یہ جمعے کا دن ہے، ہمیں جمعہ ملا، عیسائیوں کو اتوار ملی، یہودیوں کو ہفتہ۔ کہا اس دن آپ نے سارا دن رب کی عبادت کرنی ہے اور کوئی کام دھندا نہیں کرنا، کوئی کام دھندا نہیں چلے گا۔ حتیٰ کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے یہودیوں سے پوچھیں کہ وہ جو بستی تھی سمندر کنارے، تمہارے ابے دادے تھے اور انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی تھی، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان سے ذرا پوچھیں۔ اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے، ہیلا سازی کی وجہ سے، اور اس امت کو فرما دیا کہ آپ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان جو خطبے سے پہلے ہوتی، اس اذان تک آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، اذان کے بعد لیٹ ہونا جائز نہیں، اس اذان تک آپ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے آ جاؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کام چھوڑ دو۔ اس کا مطلب اب تک وہ کام کر رہے تھے، اسلام نے جمعے سے پہلے بھی کام کرنے کی اجازت دی، اور جب جمعہ مکمل ہو جائے، اللہ اکبر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ ختم ہو جائے زمین پر پھیل جاؤ، جاؤ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب اتنی تخفیف کے باوجود بھی اگر ہم اس جمعے میں بھی نہ پہنچیں، لیٹ ہو جائیں، وتیرہ ہی بنا لیں، کوشش کیا کرو کو آدھ گھنٹہ پہلے پہنچنے کی، اور جمعے سے آدھ گھنٹہ پہلے پہنچنے کو کبھی وقت کا ضیاع نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجے درجے رکھے ہوئے ہیں، پہلے آنے والے کی اونٹ کی قربانی، دوسرے کی گائے کی، تیسرے کی بکرے شترے کی۔ پہلے آنا وقت کا ضائع کرنا نہیں ہے، مت سمجھو کہ مولوی صاحب نے تو اتنے بجے آنا ہے، میں پہلے جا کر کیا کروں گا، وہ آپ کا باقاعدہ کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ پہلے آنے سے آپ کا جمعہ محفوظ ہو جاتا ہے، وقت کے وقت پر پہنچنے میں کبھی لیٹ ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو محفوظ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن شکار کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جو 1 گھنٹہ ہم سے لیا جاتا ہے، صرف 1 گھنٹہ، وہ پورا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تخفیف کر دی ہے
تو جب اللہ نے اس امت پر یہ تخفیف کی ہے تو ہماری عادتیں سابقہ امتوں جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ سابقہ امتوں میں عورت کو جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں الگ کر دیا جاتا۔ ہمارے بھی شمالی علاقہ جات میں، کافرستان میں باقاعدہ ایسی عورتوں کے لیے کھانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ یہودیوں کی نشانی ہے، ان کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصنعوا کل شیء الا النکاح، کوئی فرق نہ کیا کرو ایسی بہن کا دوسری بہن سے کہ اس کو الگ کر دینا ہے۔ اس کو یہ دور سے روٹی پھینکتے تھے، اس طرح اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ فرمایا کوئی نہ سونے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ جاگنے میں، کھانا پکانے میں، کھانا کھانے میں کوئی فرق نہ کیا کرو۔ صرف ایک فرق ہے کہ ایسی عورت کے پاس اس کا شوہر نہیں جائے گا، لیٹ سکتا ہے ساتھ، کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کر دیا ہے۔ ایک عورت کتنی ڈیگریڈ ہو جاتی ہے ایسی حالت میں۔ بچے پوچھ سکتے ہیں ماں آپ کو کیا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی فرق رکھو ہی نہ۔ کس قدر عورت کی عظمت کو بلند کیا ہے اسلام نے، کتنا پریشان کر رکھا تھا انہوں نے عورت کو۔ آج عورت کے نام پر حقوق نسواں کی تحریکیں چلانے والے اگر اپنے گلے میں جھانک کر دیکھیں، آج سے صرف 150 سال پہلے یورپ عورت کو انسان کا درجہ نہیں دیتا تھا۔ عہد نبوت سے پہلے عورت کو وراثت میں بالکل حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، مدینہ والوں کا مکہ والوں سے معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ طے ہوا کہ جو مکہ سے مدینہ گیا واپس کرنا پڑے گا، ہاں نا، اور جو مدینہ سے مکہ گیا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن۔ یہ معاہدہ آپ نے کیا ہے مگر عورتیں اس میں شامل نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ عورت اگر مکے سے مدینے آتی ہے، اگر وہ مومنہ ہے، آپ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب آپ غور کی بات یہ ہے، مکے والے کہہ سکتے تھے کہ تمہارے رب نے کہا ہے نا، ہمارے نے تھوڑا کہا ہے، ہم نہیں مانتے، ہمارا معاہدہ وہی ہے، عورتیں بھی واپس کرنی پڑیں گی، کہہ سکتے تھے نا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے یہ فرما دیا، وہ مان گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت کو انسان نہیں مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو انسان کا درجہ دیا۔ کس قدر غلط اور کس قدر بری حالت تھی اس کی اسلام سے پہلے کہ بچی پیدا ہوئی تو زندہ حالت میں اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو زندگی کا حق دیا، اس کو انسانیت کا حق دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نبی رحمت۔ اور اللہ فرماتے ہیں یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو ان پر بوجھ تھے وہ بھی اتار دیتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو انہوں نے اپنے اوپر خود بوجھ ڈالے ہوئے تھے وہ بھی اتارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے اوپر ایک طوق یہ ڈالا ہوا تھا کہ انہوں نے ترک دنیا، گوشت نہیں کھانا، کپڑے پورے نہیں پہننے، تیل گھی استعمال نہیں کرنا، گھروں میں نہیں رہنا، خانقاہوں میں رہنا، یہ انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں کہا تھا، ما كتبناها علیہم، تو یہ انہوں نے خود ڈالا تھا، پھر بعد میں اس کی رعایت بھی نہ کر سکے، اس کا اعتبار بھی نہ کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے کہ یہ میری امت رہبانیت کی کوئی شکل ان میں بن رہی ہے، شدید انکار کرتے، شدت کے ساتھ اس کو منع فرما دیتے۔ 3 لوگ آئے کہنے لگے جی، ایک کہتا ہے میں رات کو سوؤں گا نہیں، ایک کہتا ہے میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک کہتا ہے میں
شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی وجہ سے سارا مدینہ اکٹھا کر لیا اور ان سب کو نصیحت فرمائی، فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، انا اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود شادیاں بھی کی ہیں اور میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا ہم سے نہیں ہوگا۔ جہاں دیکھا یہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، فوراً سختی کی۔ اور جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ بھی اس پر سختی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، مقدمے میں، کوفے کی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھجوروں کی ڈھیریاں لگائی ہوئی ہیں، اور ایک ان کا امیر کہتا ہے کہو سبحان اللہ، وہ پوری ڈھیری ایک ایک اٹھاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہ کہتا کہو اللہ اکبر، وہ ادھر سے واپس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما شدید ناراض ہوئے ان پر، حالانکہ کیا ہے سبحان اللہ ہی تھا نا، اللہ اکبر ہی تھا نا۔ فرمانے لگے تم اپنے گناہ کیوں نہیں گنتے، نیکیاں کیوں گنتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابھی تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر استعمال کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، یہ تم نے کیا نیا کام شروع کر دیا ہے، اسلام میں اضافہ شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کدھر جاتی ہے؟ بات بظاہر ایسی ہے کہ سبحان اللہ کا یہ اجر ہے، اللہ اکبر کا یہ اجر ہے، مگر جاتی کس طرف ہے؟ یہ وہ رہبانیت کی طرف جائے گی یا تکفیر کی طرف جائے گی؟ دو ہی باتیں ہیں، اس لیے شدت کے ساتھ ان کا انکار کیا۔ یا تو تسبیحاں پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو بڑا بنائے گا اور باقیوں کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگ جائے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ راوی کہتا ہے وہی لوگ جو وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، چند سال بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خارجیوں کے ساتھ مارکا ہوا تو وہ صحابہ کرام کے گلے کاٹ رہے تھے، وہی لوگ تھوڑے سے ہٹے دور نکل گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر الناس جرمن، میری امت کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ کوئی چیز حلال تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ بخاری اور مسلم میں اس نے سوال کیا تو حکم آ گیا کہ ہاں یہ حرام ہے، جبکہ وہ حلال تھی۔ جب حکم واضح نہیں تھا تو حلال ہی تھی، جس کو حرام نہ کیا گیا ہو وہ حلال ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہوئی۔ فرمایا سب سے بڑا مجرم یہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا، حج کیا کرو۔ ایک شخص کہتا ہے علی عام یا رسول اللہ، ہر سال کرنا ہے کیا؟ ہر سال کرنا ہے کیا؟ آپ کو بہت غصہ آیا، فرمایا اگر میں چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو فرض ہو جاتا اور تم سے ہوتا نہیں۔ دعونی ما ترکتکم، جہاں میں چپ رہتا ہوں تم بھی چپ رہا کرو، جہاں میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو۔ انما اہلک من کان قبلکم، سابقہ امتوں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بہت سوال کرتے اور انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سابقہ امتیں وہ سوال کر کر کے بوجھ بڑھا لیے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اب لوگ سوال کرنے سے گریز کرتے تھے اور سابقہ امتوں نے اپنے اوپر بوجھ ڈال لیے تھے، سختی کی اس بات سے منع کیا کہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو۔ تراویح پڑھائی 3 دن، تہجد آپ پڑھ رہے تھے، پیچھے لوگوں نے شروع کر دی جماعت، آپ نے 3 دن پڑھائی، چوتھے دن آپ لیٹ آئے نہیں، گھر سے نکلے نہیں۔ صبح ہوئی، فرمایا تم کھنگور رہے تھے میرے گھر کے باہر اور میں سن رہا تھا، میں اس لیے باہر نہیں نکلا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ تم پر فرض نہ کر دے۔
کہیں تم پر اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، انہوں نے سابقہ امتوں والے بوجھ بھی ہمارے اتار دیے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ہمارے گلے میں طوق ہم نے ڈالے ہوئے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دیے ہیں۔ اور وہ نہیں چاہتے کہ میری امت کو کوئی مشقت ہو، وہ اس جہان کی مشقتیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس جہان کی مشقتیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے اربہا خربہا ان گنت و بے شمار درجات بلند فرمائے، اور ان پر ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں، اور رب ذوالجلال والاکرام ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا